اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل ہوا اذن، آپ کہہ دیں کہ وہ گندی چیز ہے۔ فاعتزلوا النساء، بس جدا رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، بس جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس آؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اس جگہ سے جہاں سے تم کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتیں پیدا فرمائی، ان دونوں کی جسمانی ساخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ مرد کی ساخت اور ہے، عورت کی ساخت اور ہے۔ پھر یہ نظام بنایا کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے ذریعے سے نسل انسانی کی بقا کو رکھا، اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ عورتوں کو 3 قسم کے خون آتے ہیں۔ ایک تو آتا ہے کہ ہر مہینے میں، اور اس کی مقدار کتنی ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور دیگر اماموں کے نزدیک کم سے کم 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، جس کو ہم ماہواری بولتے ہیں۔ حیض بھی کہہ دیتے ہیں، ماہواری بھی کہہ دیتے ہیں، مخصوص ایام بھی کہہ دیتے ہیں، ویسے دن آئے ہوئے ہیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم آیا ہے خون، جی، تو وہ بھی یہ ماہواری نہیں سمجھی جائے گی، اور اگر 10 دن سے زیادہ آیا تو 10 دن پر اپنا غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز روزہ جو ہے وہ تلاوت وغیرہ شروع کر دے گی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ہندو مذہب میں بھی یہ بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ دن جو ہیں وہ 15 ہیں، اور امام صاحب کے نزدیک یعنی امام شافعی کے نزدیک کم سے کم جو ہے 1 دن ہے، یعنی 1 دن بھی اگر آئے خون تو وہ حیض کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بھئی دوسرا خون ہے عورتوں کا، ہاں یہ حیض کا جو خون ہے جب حمل ٹھہر جائے تو یہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ بند اس لیے ہوتا ہے کہ یہی خون جو ہے بچے کی خوراک بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی حقیقت پہ بھی غور کریں کہ ہم فن خواہ کتنے بنتے ہیں، اور ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہماری خوراک اور ہماری جو جنریشن، دوسرے لفظوں کے اندر جو کہہ لیں، وہ خون کے ذریعے سے ہے، وہ بھی گندا خون، جس کو اللہ تعالیٰ گندا کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی نفرت کرتے ہیں اس سے۔ اور اس کے بعد یہ بند رہتا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو یہی خون دودھ کے ساتھ یعنی دودھ بن کر جو ہے وہ بچے کے منہ کے اندر جاتا ہے۔ ان دنوں کے اندر بھی عورتوں کا حیض بند ہو جاتا ہے جب بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہیں، تو وہی ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دوسری خوراک جو دودھ والی ہے وہ بھی یہیں سے ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کتنے کمزور ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی بھی میں نہ کرنا، میں نے یہ کیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ ہو جائے گا، میں اس طرح کروں گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ ہی کو بڑا سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر اعتماد اور توکل کیا کریں۔ اس لیے معمول بنائیں کہ جب بھی لفظ بولنا ہے، کوئی کام آئندہ کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کہا کریں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسرا خون بھائی بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو نفاس کا خون ہے یہ
کم سے کم تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے، 3 دن بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ عموماً عورتوں کو 10-15 دن کے بعد جو ہے یہ خون یا مہینے کے بعد بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہم نے اپنے یہاں کمزوری دیکھی ہے کہ عورتیں 40 دن تک ناپاک ہی پھرتی رہتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، سوا مہینہ نہ لیا جی پنجابی میں بولتے ہیں، تو وہ سوا پاک ہو بھی جائے، خون بند بھی ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ نماز روزہ شروع نہیں کرتی، پورے 40 دن جو ہے ناپاک رہنے کو لازمی سمجھتی ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کا خون بند ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا پاک ہو، اور پاک ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز اور جو ہے وہ تلاوت وغیرہ شروع کر دے۔ تیسرا خون ہوتا ہے کہ جو عورت کے رحم میں کمزوری کی وجہ سے جھلی پھٹ جاتی ہے یا کوئی زخم ہو جاتا ہے، وہ اس کے علاوہ خون بہتا رہتا ہے، یعنی 10 دنوں کے سے زائد جو ہے وہ خون چلتا رہے، یا یہ ہے کہ 40 دن کے بعد بھی جو ہے وہ خون، جب بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن کے بعد بھی جو ہے وہ خون آتا رہے، اس کو استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم وہی ہے جو نکسیر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ نکسیر اگر آدمی کو آتی ہے تو اس کو دھو کر جو ہے وہ صاف کر کے جو ہے نماز روزہ وغیرہ کیا کرتا ہے آدمی پڑھتا رہتا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اپنی نماز وغیرہ جو ہے وہ پڑھتی رہے گی، کوئی نماز جو ہے اس کے اندر معاف نہیں ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ حیض کے معاملے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ جو ہے افراط و تفریط کا شکار تھے۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو بہت زیادہ اس کو برا سمجھتے تھے، یعنی یہودیوں کے ہاں یہ تھا، اور مجوسیوں کے ہاں اور ہندوؤں کے ہاں بھی، کہ جب عورت کو حیض آ جاتا تھا تو اس کو بالکل الگ کر دیتے تھے، نہ وہ کسی کپڑے کو ہاتھ لگا سکتی تھی۔ تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی خود ساختہ جو تورات ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی حیض والی عورت نے کپڑے کو ہاتھ لگا دیا کسی مرد کے، تو وہ 24 گھنٹے، ٹھیک ہے نا جی، یا غالباً 15 دن جو وہ کپڑا نہیں پہن سکتا، وہ کپڑا ناپاک ہو گیا۔ نہ وہ کھانا پکا سکتی تھی، نہ وہ کسی کو پانی دے سکتی تھی، ویسے بس ایک جیسے عجیب قسم کی مخلوق بن گئی ہے عورت، اس کو جو ہے وہ ایک طرح بند کر دیا جاتا تھا، بس اس کے اندر جو ہے وہ کھانا دے دیتے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے نا جی، باقی وہ کوئی کام کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ اور دوسری طرف عیسائیوں کے اندر یہ بیماری تھی کہ حیض آنے کے باوجود بھی اس سے سارے نفع حاصل کرتے تھے، یعنی جماع وغیرہ بھی اس کے ساتھ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک شش و پنج والی، وہ بھی اہل کتاب یہ بھی اہل کتاب، تو اسی حالت کے اندر صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ بھی یہ حیض کے بارے میں کیا حکم ہے، کیسے کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا جی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ صحابہ کی عظمت دیکھیں کہ سوال یہ فرش کے اوپر حضور سے کرتے ہیں، جواب اللہ عرش سے مفتی بن کر بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کا مقام دیکھیں کتنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیض کے بارے میں آپ سے میرے محبوب پوچھ رہے ہیں، قل آپ ان سے کہہ دیں کہ ہوا اذن، وہ گندی چیز ہے، ٹھیک ہے نا جی، گندگی ہے، تکلیف دہ ہوتے، اذن اس گندگی کو کہا جاتا ہے جو تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جو لوگ جو ہے حیض کی حالت میں بیویوں کے قریب جائیں گے یا جاتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں، عورت بھی بیمار ہو جاتی ہے اور بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تفسیر میں یہ سوکھا پن جو ہے بچوں کے اندر آ جاتا ہے، اس طرح کی اور بیماریاں آ جاتی ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پرہیز بھی، اور ساتھ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ایک آدمی تو شہوت کے غلبے کی وجہ سے عورت کے قریب گیا یا اس کو غلط سمجھتے ہوئے بھی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کر لی، یہ گنہگار ہوگا، اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، صرف توبہ استغفار بھی نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو دینار یا نصف دینار صدقہ بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے آج کے زمانے کے اندر میرے خیال 500-700 روپے بن جاتا ہوگا دینار یا نصف دینار کا، تو صدقہ بھی ساتھ کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ بات یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں کوئی گل نہیں، بس اپنی بیوی ہے، جب مرضی کرتے رہو، یہ کرو وہ کرو، اور حیض کے دنوں میں بھی وہ یہ جماع کرنے کو جائز کہے، صحیح کہے، تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے قرآن میں یہ آیا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں اپنی بیویوں سے جدا رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ تو باقی بھی کچھ مسئلے ہیں وہ انشاءاللہ کل تو حضرت مولانا صاحب جو آئے ہوئے وہ درس دیں گے، پرسوں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ